سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 42۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ رب العالمین نے آپ کو چن لیا، وطہرکی، اور آپ کو پاکیزہ بنایا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو منتخب کیا جہان بھر کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرتی رہیں، واسجدی، اور سجدہ کرتی رہیں، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہوا، ان کی ولادت کا ذکر ہوا، ان کی کفالت کا ذکر ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے کفیل اور مربی تھے، اور رشتے میں ان کے خالو بھی تھے، درمیان میں ضمناً ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ اصل مقصود تذکرہ کرنا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، جن کو نصارہ عیسائی اللہ یا اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ ہیں نہ ہی اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ وہ تو خود ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہوا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ رب کا بیٹا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو وہ ہے جو جس کا وجود اپنا ذاتی ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ خود سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننے والے یا ابن الالہ ماننے والے اپنا عقیدہ درست کریں، اسی ضمن میں یہ ساری بات چل رہی ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو فرشتوں نے مخاطب کر کے ان کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قالت الملائکہ، وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ یہ بات ایک طے شدہ بات ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نبیہ نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی خاتون نبیہ نہیں بنی۔ اللہ رب العالمین نے نبوت دی ہے تو صرف مردوں کو دی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب مرد تھے، کوئی خاتون نبیہ نہیں بنی۔
اس لیے حضرت مریم بھی نبیہ نہیں ہے، تو کیا فرشتے نبی کے علاوہ کسی اور سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں؟ یہاں اللہ پاک نے تذکرہ کیا کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے مکالمہ کیا، ان کو مخاطب کیا، ان سے گفتگو کی۔ تو فرشتے تو اللہ کے نبیوں پہ آتے ہیں، کیا نبیوں کے علاوہ بھی کسی اور سے بات چیت فرشتوں کی ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبیوں پہ علیہم السلام پر فرشتے وحی لے کر آتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ سے فرشتے بات چیت کر سکتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں فرشتے، جیسے کہ کسی کو نیکی کی تلقین کر دی، کسی کے دل میں تسلی ڈال دی، جس طرح شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کی باتیں دل میں ڈالتا ہے، اسی طرح فرشتے ہدایت کی باتیں دل میں ڈالتے ہیں۔ فرشتے انسانوں سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے انسانوں سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، البتہ وحی کا پیغام فرشتے صرف نبیوں پر لے کر آتے ہیں علیہم السلام، جن کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ تو حضرت سیدہ مریم سے جو بات چیت ہوئی یہ فرشتوں کا مکالمہ ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، صحابی رسول ہے عمران ابن حسین، صاد کے ساتھ حسین، مشہور صحابی۔ یہ قوت القلوب کے اندر لکھا ہے، اس کو حضرت مولانا عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے اور ان کو بواسیر کا مرض ہو گیا تھا اور وہ ناسور بن گیا تھا، اور اس بیماری میں 30 سال یہ بیمار رہے، 30 سال ان کی بیماری کی حالت گزری ہے، لیکن بڑے صبر والے تھے، حوصلے والے، برداشت والے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے صبر اور حوصلے کی وجہ سے فرشتے آ کر ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، کسی نے ان کو بتایا کہ آپ اس کا علاج داغ لگانے سے کریں۔ پہلے زمانے میں ایک طریقہ علاج تھا کہ لوہے کو گرم کر کے جسم کے متاثرہ حصے پہ لگایا جاتا، اس سے علاج کیا کرتے تھے، جس کو داغ لگانا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لیکن ان کے پیش نظر شاید یہ منع والی بات نہیں تھی، یا اس کو ضرورت سمجھ کر انہوں نے اس سے علاج کر لیا۔ لیکن کہتے جب وہ علاج کیا تو فرشتوں کا سلام اور مصافحہ وہ بند ہو گیا، وہ موقوف ہو گیا۔ پھر اس علاج کو چھوڑ دیا، پھر فرشتے مصافحہ کرنے لگ گئے، پھر فرشتے کلام کرنے لگ گئے۔ تو سلام بھی فرشتوں کا کلام ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ لوگوں سے بھی سلام، دعا، مصافحہ، کلام کر سکتے ہیں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیہ نہیں، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقین کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جو ترتیب بتائی گئی نیک لوگوں کی، 4 مقام بتائے گئے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ پہلا مقام نبیوں کا ہے، دوسرا مقام صدیقین کا ہے، تیسرا مقام شہداء کا ہے، چوتھا مقام صالحین کا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نبیہ نہیں تھی، لیکن قرآن کریم نے بتایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ ضرور تھی، یعنی انبیاء کے بعد دوسرا بڑا مقام حضرت مریم کو حاصل تھا۔ تو فرشتوں نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاکی، اللہ پاک نے آپ کا چناؤ کر لیا ہے، آپ ایک منتخب اور اللہ کی پسندیدہ شخصیت ہے۔
یہ بھی ان کا چناؤ ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کا انتخاب ہوتا تھا، لیکن لڑکی ہونے کے باوجود اللہ پاک نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ تو یہ بھی ان کا ایک چناؤ تھا۔ اور پھر اس طرح بھی چناؤ تھا کہ اللہ پاک نے ان کو کئی مردوں سے بھی زیادہ باکمال بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کمل من الرجال کثیر، مردوں میں فرمایا بڑے بڑے باکمال مرد گزرے ہیں، لیکن فرمایا عورتوں میں سے چند ایک ہی باکمال گزری ہیں، جن میں آپ نے سب سے پہلے نام لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام کا۔ یہ باکمال خاتون تھی۔ دوسری بات فرشتوں نے یہ کہی کہ وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاکیزہ بنایا، آپ پاکیزہ ہیں، اس طرح پاک ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو پیدا کیا تو شیطان کے چھونے سے بھی آپ کو پاک رکھا، شیطان آپ کو ٹچ نہیں کر سکا۔ ورنہ روایات میں آتا ہے کوئی بھی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، اس کو جو ہے انگلی لگاتا ہے، جس سے بچہ روتا اور چیختا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ پاک نے اس مس شیطانی سے محفوظ رکھا، یہ بھی ان کی پاکیزگی ہے۔ پھر نظر کی پاکیزگی، غیر محرم کے دیکھنے سے پاکیزگی، اللہ پاک نے روحانی اور جسمانی بہت ساری پاکیزگیاں حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم آپ کو جہان بھر کی عورتوں پہ اللہ نے منتخب کیا۔ پورے جہان کی تمام عورتیں وہ بچوں کو جنم دیتی ہیں تو ایک مرد کے ٹچ کرنے سے، ملاپ سے، اس کے ساتھ ملنے سے، قانون قدرت ہے، دستور ہے اللہ رب العالمین کا۔ واحد حضرت مریم ایسی خاتون ہے جن کو بغیر مرد کے ملنے کے اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیا۔ تو اس لحاظ سے حضرت مریم تمام جہان والوں کی عورتوں سے منفرد عورت ہے۔ اور علی العالمین کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے جہان کی تمام عورتوں سے افضل ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ کلی فضیلت تمام عورتوں میں اللہ پاک نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جہان بھر کی عورتوں سے مراد اس وقت کی جتنی عورتیں تھیں، ان سب پر فوقیت، عظمت، اور ان سب پر اللہ رب العالمین نے فضیلت دی تھی حضرت مریم علیہ السلام کو۔ پھر فرشتوں نے حضرت مریم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب آپ کو اتنے بڑے بڑے مرتبے، مقام، فضیلت دی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ کی شکر گزار بندی بنیں۔ ویسے بھی حضرت مریم شاکرہ صابرہ خاتون تھی، لیکن تسلسل اور ثابت قدمی اللہ رب العالمین کو یہ بہت محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، تورمت قدمہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے۔ اور دوسری روایت میں سردی کے موسم میں آپ ٹھنڈے پانی سے اتنا وضو کرتے کہ تشققت قدمہ، آپ کے پاؤں کی انگلیاں، ایڑیاں مبارک پھٹ جاتی۔ تو کسی نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا کیوں آپ مشقت اٹھاتے ہیں؟ آپ تو بخشائے، اللہ پاک نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطاؤں کی بخشش کا وعدہ کر لیا ہے اور معاف کر دیا ان کو، بالفرض اگر ہوں بھی، اول تو ہے ہی نہیں، ہوں بھی تو اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، پھر آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھے اتنی فضیلت دے دی تو میں پھر شکر گزار نہ بنوں؟ وہ کسی نے کہا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو ایک پتھر کے پاس سے گزرے تو وہ رو رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے تسلی دی، پوچھا بھی تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا، جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو میں ڈرتا ہوں میں کہیں وہ پتھر نہ ہوں جو جہنم کا ایندھن بنوں۔ آج ہمارے دل نہیں ڈرتے، وہ پتھر ڈر رہا ہے، ہمارے دل گویا پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا جی آپ اللہ سے ہم کلام ہو تو میری سفارش کر دیں، مجھے اللہ جہنم میں نہ ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی درخواست پیش کر دی، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو تسلی دے دو، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تسلی دے دی، پھر کہیں گزر ہوا، پھر رو رہا تھا پتھر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تو اللہ پاک نے تسلی بھی دے دی، تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو پتھر کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جس رونے کی برکت سے جہنم سے نجات ملی ہے اس رونے کو کیسے چھوڑوں؟ ایک سمجھانے کے لیے بات ہے کہ جس عمل سے اللہ عزت اور عظمت دے تو پھر اس عمل کو مزید اور بڑھانا چاہیے۔ تو حضرت مریم سے کہنے لگے اقنتی لربک، اپنے رب کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ اقنتی قنوت سے ہے، اور قنوت کا معنی اطاعت، فرما برداری، لمبا قیام، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری بھی کرو، خوب لمبی عبادت بھی کرو، وسجدی، اور سجدہ بھی کرو۔ سجدہ میرے عزیز دوستو ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ علق کی آخری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ سجدہ کرو اور رب کا قرب حاصل کرو۔ سجدوں سے رب کا قرب ملتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ کوئی خدمت کی، آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی کا سوال بھی عجیب تھا، فرمایا اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اے رب کریم شان کریمی کا واسطہ ہو، جنت میں بھی نصیب رفاقت حضور کی، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، اعنی علیہ بکثرت السجود، دعا میں کر دیتا ہوں، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری دعا کو دھکا لگا دینا، اللہ تجھے میرا قرب نصیب فرمائے گا۔ تو سجدوں کی کثرت سے اللہ کا بھی قرب ملتا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب ملتا ہے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا کہ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے ایک مطلب تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ وہ خیر کا زمانہ تھا اور خیر کے زمانے میں خواتین کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین مسجدوں میں آیا کرتی تھی۔ لیکن پھر جو خیریت کم ہوتی گئی تو صحابہ کرام نے ہی خواتین کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا، اور اب تو پرفتن اور شر سے بھرپور دور ہے، اس لیے خواتین کو مسجدوں میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن خیر کے زمانے میں اس کی اجازت تھی، اس لیے ان کو حکم تھا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اور بعض رات فرماتے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ رکوع ایسے کریں جیسے اچھا رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں، یعنی رکوع میں عام طور پہ انسان صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتا، وہ معمولی سا جھکا اور پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ رکوع بھی اچھی طرح کریں، کیونکہ جس طرح سجدے سے اللہ کا قرب ملتا ہے،
اسی طرح رکوع سے بھی اللہ کا قرب ملتا۔ اور جماعت کی نماز کے لیے خاص طور پہ رکوع کا ذکر شاید اس لیے بھی ہے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ جب امام کے ساتھ بندہ رکوع میں مل جاتا ہے تو گویا اس کو پوری رکعت مل جاتی۔ اس لیے یہاں بھی پہلے پارے میں بھی جماعت کے لیے لفظ یہ استعمال ہوا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ تو حضرت مریم کے لیے یہ جو ہدایات ہے یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم اللہ کی عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ شوق پیدا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر اپنے اندر پیدا کریں اور کثرت سے سجدے اور نماز پڑھیں، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله